صبا اور اس کی ماں کرائے کے گھر میں رہتی تھیں۔ خوبصورتی کی وجہ سے اس کے چچا زاد ارشد نے اس سے شادی کر لی اور خود دبئی چلا گیا، اور واپسی پر صبا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو ڈاکٹر نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ جب سسرال والوں نے دیکھا کہ یہ معذور اب ہمارے پلے پڑ گئی ہے تو انہوں نے بدچلنی کا الزام لگا کر صبا کو طلاق دلوا کر گھر سے نکال دیا۔ بوڑھی ماں صبا کی دیکھ بھال کرتی کرتی دنیا سے چلی گئی اور اس کے بعد صبا کی کوئی خبر نہ ملی۔ ارشد نے وہاں دوسری شادی کر لی اور 5 سال بعد پاکستان لوٹا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب ایئرپورٹ کے باہر۔ آج بھی ارشد اپنی والدہ کے ساتھ صبا کے گھر میں آیا تھا اور کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصومیت اور اس کا حسن ارشد کی آج کل نیندیں اڑانے لگا تھا۔ صبا کی والدہ نے اسے چائے بنانے کے لیے کہا، وہ فوراً سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ارشد کی نظریں اسی کا طواف کر رہی تھیں۔ جب ارشد کی ماں نے بیٹے کے تیور دیکھے تو اسے کونی مار کر چونکایا تھا۔ ارشد کی والدہ صبا کی چچی تھیں اور انہیں صبا کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور صبا کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی دوسروں کے کپڑے سلائی کر کے ہی اپنا گزر بسر کر رہی تھیں۔ ارشد کی والدہ جانتی تھی کہ ان کی جٹھانی صبا کو جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں دے سکتی، اور ارشد کی والدہ کو جہیز کا لالچ تھا، اور ارشد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے تو ڈھیر سارے جہیز کا خواب سجا رکھا تھا کہ ایک اکلوتا بیٹا ہے، وہ وہیں پر اس کی شادی کریں گی جہاں سے انہیں بہت کچھ مل سکے۔ لیکن ارشد کی نظریں تو صبا سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھیں۔ ارشد کی والدہ رقیہ بیگم کہنے لگیں کہ نہیں نہیں بہن، چائے کی زحمت مت کرو، چائے ہم اپنے گھر سے پی کر آئے ہیں، بس ایسے ہی میرا تم سے ملاقات کو جی چاہا تو میں یہاں آ گئی۔ اور سناؤ، گھر بار کیسا چل رہا ہے؟ اور جٹھانی کے ایک کمرہ مکان کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے، محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گھر بھی عزت سے چلا دیتا ہے، بس ایک بار صبا اپنے گھر کی ہو جائے تو میری بھی فکریں کم ہو جائیں۔ شہناز بیگم نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تھا۔ رقیہ بیگم نے کہا کہ ہاں ہاں، رشتہ دیکھو صبا کا، اچھا ہے کہ تم بچی کی ذمہ داری سے جلدی سبکدوش ہو جاؤ، کہو تو میرے بہت سے جاننے والے ہیں، میں تمہاری صبا کا رشتہ کروا دیتی ہوں۔ شہناز بیگم نے کہا کہ کیوں نہیں، رقیہ تمہاری بھی بیٹی ہے، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ارشد یہ سن کر بڑا خوش ہوا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی والدہ سے صاف کہہ دیا کہ اسے صبا بہت پسند ہے، لیکن ماں نے جب بیٹے کے خیالات صبا کے بارے میں سنے تو صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگیں اس کی اوقات ہے ہمارے گھر کی بہو بننے کی؟ میرا پڑھا لکھا بیٹا جس کی بہت جلد دبئی میں نوکری لگنے والی ہے، لاکھوں کمانے والا ہے، اس کے لیے میں صبا جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤں گی؟ لاکھوں میں ایک لڑکی لاؤں گی، برادری والے بھی دانتوں کے نیچے انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے، اتنا جہیز لائے گی وہ۔ ارشد کہنے لگا کہ مجھے صبا سے ہی شادی کرنی ہے، اماں جب میں لاکھوں کماؤں گا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بیوی کے لاکھوں جہیز کی؟ مجھے وہ بہت پسند ہے، اتنی معصوم اور خوبصورت سی ہے، آپ کی فرما برداری اور خدمت بھی کرے گی، جو لاکھوں کا جہیز لائے گی وہ آپ کی بات تک نہیں سنیں گی۔ ارشد اپنی ماں کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ رقیہ بیگم ہی کیا جو مان جائے، صاف صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگیں خبردار جو تم نے اس منحوس لڑکی کا نام بھی لیا تو، ارے جب سے پیدا ہوئی ہے نحوست نے ان کے گھر ڈیرا جما لیا ہے، 5 سال کی تھی جب بھائی صاحب کو کھا گئی، اور اب تک اس کی ماں بس سلائی کڑھائی کر کے پیٹ پال رہی ہے۔ ارے میرے گھر آئے گی تو کل موہی نہ جانے کیا کیا نقصان کروائے گی، میں کبھی نہیں لاؤں گی اس لڑکی کو، تم بھی کان کھول کے سن لو، آئندہ صبا کا نام لیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ کہہ کر رقیہ بیگم اٹھ کر چلی گئیں۔ ارشد بے حد پریشان تھا، دل تو کب کا صبا کا ہو چکا تھا، اس لیے بیوی بھی اسی کو بنانا چاہتا تھا، لیکن ماں کی دقیانوسی باتوں کی وجہ سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ انہی دنوں شہناز بیگم کے گھر صبا کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا مناسب ہی کماتا تھا، شکل و صورت کا بھی واجبی سا تھا، لیکن تھے شریف لوگ۔ شہناز بیگم نے دیور اور دیورانی کو بلایا تھا۔ رقیہ بیگم تو بے حد خوش تھیں کہ اچھا ہے کہ صبا نامی لڑکی کا کانٹا تو ارشد کے دل سے نکلے گا۔ خوشی خوشی رشتے کے لیے رضامندی بھی دی اور کہا کہ لڑکا بڑا ہی اچھا ہے، وقت ضائع نہ کرو اور صبا کے ہاتھ پیلے کرنے کی کرو۔ شہناز بیگم کو امید تھی کہ شاید رقیہ ارشد کے لیے صبا کو مانگ لیتی، گھر کا بچہ تھا، اچھا ہوتا کہ اس کی بیٹی اپنے گھر چلی جاتی، لیکن رقیہ بیگم کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی تھیں۔
آخر بیٹی کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی تھی، رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اور جب یہ خبر ارشد کو ملی تو اس نے تو گھر میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ لڑائی جھگڑا ایسا شروع ہوا کہ باپ تک بات پہنچ گئی، جو اب تک ماں بیٹے کی پکنے والی کھچڑی سے بالکل انجان تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ارشد صبا کو پسند کرتا ہے اور رقیہ رشتے کے لیے بالکل راضی نہیں۔ ارشد نے ساری بات اپنے والد کے سامنے رکھ دی تو انہوں نے بڑے غصے سے رقیہ کی جانب دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ گھر کی بچی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ اس کو چھوڑ کر تم یہاں پر امیر لوگوں کے رشتے دیکھتی پھر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں ماں ہوں اس کی، کیا میرا کوئی ارمان نہیں ہے؟ ارے وہ دے ہی کیا سکتی ہے، ایک جوڑا بھی نہیں دے گی صبا کو، اور میں نے اپنے میکے میں اپنی ناک نہیں کٹوانی۔ میری بھابھیوں نے اپنے بیٹوں کی ایک سے بڑھ کر ایک خاندان میں شادی کی ہے، ان کی بہویں تو ٹرک بھر کر جہیز لائی ہیں، مجھے تو میری بھابھیاں جینے نہیں دیں گی، کہیں گی کہ ایک بیٹے کی شادی کی اور وہ بھی بنا جہیز کے۔ ارشد کے والد نے رقیہ کی ایک نہیں سنی تھی اور اپنے ابا کے پاس جا کر منت سماجت کر کے صبا کا رشتہ ارشد سے طے کر دیا۔ لیکن رقیہ کے دل میں تو صبا کے لیے پہلے ہی نفرت تھی، جو اب مزید بڑھ چکی تھی، لیکن ارشد بہت خوش تھا۔ سادگی سے ہی صحیح اس کی شادی صبا سے ہوئی تھی اور رقیہ بیگم منہ سجائے صبا کو عزت کے ساتھ رخصت کروا کر لائی تھیں۔ گھر آتے ہی رقیہ بیگم نے رونا مچا دیا تھا کہ میری ناک کٹوا دی، میری تو پوری برادری بھی شادی پر نہیں گئی، میں نے تو اپنا بیٹا بڑے لاڈوں سے پالا تھا کہ بڑا ہوگا تو میری عزت رکھے گا، لیکن یہ تو اس منحوس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ صبا تو اپنی چچی کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ دونوں نندیں بھی منہ سجا کر بیٹھی تھیں، کہنے لگیں ہم سسرال والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ بھائی کی شادی کی اور بھابھی کے سسرال والوں نے ہمیں کوئی بھی سونے کی چیز نہیں چڑھائی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری تائی اپنی بیٹی کو ایک جوڑے میں ہی رخصت کر دے گی۔ ارے انسان ذرا تو عزت رکھتا ہے کہ اگر غیروں میں بیاتے تو صبا کو 4 جوڑے اور تھوڑا سا جہیز بھی نہ دیتی، لیکن اس نے تو سارے پیسے ہی لپیٹ کر رکھ لیے۔ رقیہ بیگم اور ان کی دونوں بیٹیاں جو منہ میں آ رہا تھا بول رہی تھیں۔ ارشد نے جب ماں اور بہنوں کی باتیں سنی تو صبا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ سسرال میں آتے ہی اس کی ایسی تذلیل بھی ہو سکتی تھی۔ کمرے میں جاتے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا، کہنے لگی اگر چچی جان کی رضامندی شامل نہیں تھی تو پھر انہوں نے شادی کے لیے حامی کیوں بھری؟ میں نے تو یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ میں انچاہی بہو بنوں۔ ارشد کہنے لگا کہ تم میری پسند ہو، میری زندگی ہو، میری محبت کی وجہ سے اس گھر میں آئی ہو۔ اماں کو جانے دو، 4 دن باتیں سنائیں گی پھر چپ کر جائیں گی۔ مجھے تم شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، جب میں تم سے خوش ہوں تو پھر تمہیں اماں اور میری بہنوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور زندگی بھر تم سے محبت کرتا رہوں گا، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے صبا کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگائے تھے۔ صبا نے پھر ارشد کے علاوہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ رقیہ اسے تانے دیتی رہتی تھی لیکن وہ کان ہی نہیں دھرتی تھی۔ یہ تھا کہ سارے کام صبا نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ نندیں بھی آئے دن گھر آتی تھیں تو وہ ان کے سامنے ٹیبل سجاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ناک منہ چڑھاتی تھیں، کہتی تھی کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی نہیں ہے، اسے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا، اور ساتھ میں کھاتی بھی رہتی تھیں۔ لیکن اس نے پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی کیونکہ ارشد اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اپنی ماں کی مخالفت کے باوجود اسے گھمانے پھرانے بھی لے جاتا تھا، لیکن یہ مدت شاید بہت تھوڑی تھی۔ شادی کو بس چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ارشد کو دبئی میں نوکری لگنے کی نوید بھی مل گئی۔ اس دن وہ بہت خوش تھا لیکن صبا بہت اداس ہو گئی تھی۔ کہنے لگا کہ تم میرے لیے کتنی خوش نصیب ثابت ہوئی ہو، شادی کو بس چند ماہ ہی گزرے ہیں کہ میری نوکری بھی لگ گئی۔ لیکن صبا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی ارشد میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ دن بھر چچی کی کڑوی کسیلی باتیں میں اس لیے بھی سہتی تھی کیونکہ رات کو تمہاری میٹھی میٹھی باتیں میرے زخموں پر مرہم رکھ دیتی تھیں۔ تم یہاں نہیں ہوگے تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے ارشد کے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا پگلی، تم نے کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے؟ بس ایک بار میری نوکری جم جانے دو، میں تمہیں بھی اپنے پاس دبئی بلا لوں گا۔ یہاں اماں کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی لایا ہوں تمہیں، بس تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑے گا۔ وہ صبا کو تسلی دے رہا تھا لیکن اسے تو چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود کو بہت سمجھاتی کہ وقت جلد بدل جائے گا، لیکن دل تھا کہ ماہی بے آپ کی طرح سے مچل رہا تھا۔
اس وقت اسد کے سینے سے لگی صبا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا، دروازہ کھلتے ہی اندر صبا کی سانس داخل ہوئی تھی۔ صبا کو یوں روتے دیکھ کر وہ غصے سے پھٹ پڑیں۔ یوں اپنی ماں کو اچانک کمرے میں آتا دیکھ کر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ صبا اپنے آنسو پونچھنے لگی، مگر ساس اس کے پاس آ کر کہنے لگی کہ کون سی موت آن پڑی ہے تجھے جو یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی ہے؟ کون سے غم ہے تمہیں جو پھوڑی ڈال رکھی ہے؟ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ کیسی بیوی ہو تم؟ بجائے خوش ہونے کے کہ تمہارا شوہر اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو چکا ہے، دبئی جا کر کمائے گا، لاکھوں لائے گا، تم الٹا رو رو کر نحوست پھیلا رہی ہو۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بچے پر کوئی بھی مصیبت آئی یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ آیا تو دیکھ لو میں تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر تو صبا مزید رونے لگی تھی، تبھی ارشد بول پڑا، کہنے لگا کہ امی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ صبا بیوی ہے میری، تھوڑی بہت روحانسی ہو گئی میرے جانے پر تو اس میں غلطی کیا ہے؟ اسے خوشی ہے کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ میں بہت جلد اسے بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ ارشد کی ماں بکھلا چکی تھی، کہنے لگی کہ بس بس، بیوی کی طرفداریاں کرنا بند کر دو۔ جس طرح سے یہ رو رہی ہے نا، پتہ ہے مجھے۔ اب چھوڑو اسے اور آؤ میرے ساتھ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ارشد کو وہاں سے پکڑ کر لے جا چکی تھیں، جبکہ صبا کی تو جان پر بنائی تھی۔ وہ یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہونے لگی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، بھلا وہ کیسے اپنی چچی کی یہ کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر پائے گی۔ آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے روانہ ہو چکے تھے۔ ارشد کے جانے کا غم اس لیے بھی زیادہ تھا کہ اگر ارشد چلا جائے گا تو نہ جانے اس کی چچی اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ مگر اس رات اس نے اسے بڑے پیار سے بہلایا تھا، سمجھایا تھا کہ تم فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہیں بھی وہاں پر بلا لوں گا اور پھر ہم لوگ اپنی زندگی کا آغاز وہیں پر کریں گے۔ جیسے تیسے صبا مان چکی تھی۔ کچھ روز بعد تمام تر معاملات طے ہوئے اور ارشد بیرونی ملک جانے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ ساس اور بیوی دونوں ہی اس وقت ارشد کے سامنے موجود تھیں۔ سب سے پہلے ارشد اپنی ماں سے ملا تو ماں تو مسکرا کر اپنے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دینے لگیں اور ساتھ طنز کر کے یہ بھی کہنے لگیں کہ خدا تجھے ہر بری نظر سے اور بلا سے محفوظ رکھے۔ جبکہ ارشد جب صبا کی بغل گیر ہوا تو اس پر ساس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر شور مچا دیا کہ شرم کرو، ایئرپورٹ پر کھڑے ہو، یہ کیا بغل گیر ہوئے جا رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تم لوگ تو بس اپنی روایات بھولتے جا رہے ہو۔ صبا بہت کنٹرول کر رہی تھی کہ نہ رو سکے، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک ہی پڑے تھے۔ ارشد تو اسے وعدہ کرنے لگا کہ وہ جلد واپس لوٹ آئے گا، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ ارشد بیرون ملک جا چکا تھا، وہاں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے کال صبا کو کی تھی۔ ارشد کی آواز سن کر صبا تو جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ جبکہ یہ بات ارشد کی ماں کو پتہ چلی کہ اس نے ماں سے پہلے بیوی کو فون کیا ہے تو یہ بات بھی اس نے ارشد کو سنائی تھی کہ ہاں ہاں اب ماں سے زیادہ بیوی عزیز ہو گئی ہے۔ بہرحال جب سے ارشد گیا تھا صبا کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اس نے کتنی مرتبہ اپنی چچی سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، مگر وہ اس کی بات پر کوئی خاص دھیان نہ دیتیں۔ کہنے لگیں کہ جانا ہے تو چلی جاؤ، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں تمہیں لے کر پھرتی رہوں۔ صبا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے صبا خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جہاں پر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خوشخبری سن کر تو جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر جا کر سب سے پہلے ارشد کو یہ خوشخبری سنائے گی اور ہو سکتا ہے کہ چچی اپنے بیٹے کی اولاد آنے کی خبر سن کر اس کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیں۔ وہ راستے میں جا ہی رہی تھی کہ جب رکشہ ایک کار سے ٹکرا گیا۔ وہ سڑک پر گری تھی، لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید اس کا آخری وقت ہے، مگر اس کی آنکھیں ہسپتال میں کھلی تھیں۔ ڈاکٹر اس کے سر پر موجود تھے، اس کی ماں وہاں پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد اسے ہوش آیا تھا، خود کو زندہ دیکھ کر اس نے شکر کیا تھا۔ صبا کی ماں اس کے سر پر موجود تھی، اسے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ صبا نے اٹھنا چاہا، بیٹھنا چاہا، مگر اسے اپنا نچلا دھڑ تو بالکل سن محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی کہ اماں میں اٹھ نہیں پا رہی۔ اس حادثے میں صبا کی دونوں ٹانگیں متاثر ہوئی تھیں اور وہ اپنی دونوں ٹانگیں کٹوا چکی تھی۔ اسے جب اس بات کا علم ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا تو بچہ بھی ضائع ہو چکا تھا، ساری خوشیاں اس سے منہ پھیر چکی تھیں، مگر وہاں پر نہ ہی اس کی ساس موجود تھی اور نہ ہی اس کی نندیں۔ ڈاکٹر نے ادویات دیں اور پھر جب ایک ہفتے بعد اس کی ماں اس کو سسرال چھوڑنے کے لیے گئی تو صبا ویل چیئر پر تھی۔
ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ چچی نے اسے وہیں پر روک دیا۔ کہنے لگی کہ خبردار جو تم لوگوں نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو، ارے تجھ جیسی کٹی پھوٹی معذور لڑکی کو ہم نے اس گھر میں رکھ کر کیا کرنا ہے؟ دفعہ ہو جاؤ اپنی ماں کے ساتھ۔ میں تو پہلے کہتی تھی کہ تجھ جیسی لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی نہ کرواؤں۔ منحوس ماری میرے بیٹے کے سر پر ڈائن بن کر سوار ہو چکی تھی۔ یہ سن کر صبا رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے ایک مرتبہ ارشد سے بات کرنی ہے، انہیں اپنے بارے میں بتانا ہے، مگر اس کی چچی نے دھکے مار کر دونوں کو نکال دیا۔ صبا کی ماں مزید برداشت نہ کر سکی، وہ بھی غصے سے بپھر اٹھی اور پھر دونوں خواتین میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بہرحال روتی دھوتی دونوں ماں بیٹیاں اپنے گھر میں واپس آ چکی تھیں۔ صبا کی ماں تو رو رو کر رب کے حضور یہ دعا کر رہی تھی کہ کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے جو میری بیٹی پر یہ مصیبت آن پڑی اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت دے دے کہ میں اپنی بیٹی کو سنبھال سکوں۔ صبا بھی اپنی معذوری کو دیکھ کر بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ اس پر تو دوہرے صدمے ٹوٹ چکے تھے، آخر وہ کس صدمے کو یاد کر کے روتی؟ وہیں جب 1 ڈیڑھ ہفتے تک ارشد کا صبا سے کوئی رابطہ نہ ہوا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اپنی ماں سے بار بار کہتا میری صبا سے بات کروائیں، مگر وہ ہر بار ٹال دیتی۔ اس روز جب ارشد کا فون آیا تو وہ کافی غصے میں تھا۔ کہنے لگا کہ اماں میری بات کروائیں صبا سے، اگر آپ نے کسی بھی طرح کا کوئی بہانہ کیا تو میں ابھی کے ابھی یہ نوکری چھوڑ کر واپس پاکستان آ جاؤں گا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر جو بات ارشد کی ماں نے اس سے کہی وہ سن کر تو مانو کاٹو تو بدن میں خون نہ نکلے، بالکل برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ارشد کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے جس لڑکی کے پیچھے تو پاگل ہوا پھرتا تھا نا، اسے کبھی تجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ بھلے ہی میں اسے نفرت کرتی تھی مگر کبھی بھی اس پر غلط بات تک نہیں آنے دی۔ تیری بیوی تیرے جانے کے بعد اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اتنے ہفتوں سے ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا دی مگر تبھی اس کا بیان سامنے آیا کہ میں اپنے عاشق کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تو بد کردار بد چلن نکلی، یہ تو تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، جبکہ وہ تو اس کردار کی مالک نکلی۔ پہلے تو ارشد کو یقین نہیں آیا تھا مگر پھر ماں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایسی باتیں بتائیں کہ ارشد کو بھی یقین آ گیا کہ اس کی بیوی کو اس سے محبت نہیں تھی۔ اسے پھر وہ وقت یاد آنے لگا جب بات بات پر صبا اس سے دور بھاگتی تھی، موبائل پر ہر وقت امی کا بہانہ کر کے بات کرتی رہتی۔ جب بھی وہ اس کے قریب آنے لگتا تو اس کی ماں کے ظلم لے کر بیٹھ جاتی۔ ارشد کو بھی غصہ آ چکا تھا، جب ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو اسے اپنے دل میں صبا کے لیے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی کال کر کے چچی یعنی صبا کی ماں سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وقت گزرنے لگا، جب تک صبا کی ماں زندہ رہی اپنی بچی کی خدمت کرتی رہی، مگر ایک روز اس کی بھی وفات ہو گئی۔ صبا کے رونے کی آواز سن کر اہل محلہ نے اس کی ماں کو تو دفنا دیا مگر صبا کے سر پر کوئی بھی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد صبا بالکل منظر عام سے غائب ہو گئی، گھر یوں ہی ویران پڑا رہ گیا، یہاں تک کہ گلی کے آوارہ لڑکے اس کے گھر سے سامان اٹھا کر یوں ہی لے جانے لگے۔ یہی سمجھا جانے لگا کہ ہو سکتا ہے صبا بھی مر گئی ہو یا کیا پتہ کسی رشتہ دار کے پاس چلی گئی ہو۔ وہیں وقت گزرا اور ارشد نے دبئی میں ہی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا، 5 سال گزر چکے تھے۔ 5 سال بعد جب وہ واپس دبئی سے آیا تو گھر ماں نے خوب کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ اس کی تو من پسند بہو آ رہی تھی جو کہ خود اپنا بزنس کرتی تھی اور کروڑوں روپے کی مالک تھی۔ جیسے ایئرپورٹ پر وہ پہنچے تو اچانک ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی جو کہ اپنا چہرہ جھکائے سڑک کنارے بیٹھی تھی اور لوگ اس کے آگے پیسے رکھ رہے تھے۔ اس نے بھی اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا تو اچانک اس کی نظر ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر گئی۔ یہ تو وہ انگوٹھی تھی جو اس نے شادی پر صبا کو پہنائی تھی۔ اس کی تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کہنے لگا کیا یہ انگوٹھی تم نے چوری کی ہے؟ اگلے ہی پل ارشد کی آواز سن کر صبا نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ صبا کو اس حالت میں دیکھ کر ارشد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ارشد اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، کہنے لگا تم تو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی نا صبا، اور شاید کب سے اسی انتظار میں تھی۔ صبا نے روتے ہوئے ساری حقیقت اسے بتائی۔ حقیقت سن کر ارشد اور دوسری بیوی کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ اس نے صبا کو اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ جیسے ہی ماں نے ارشد کو صبا کے ساتھ دیکھا اس کے تو ہاتھوں سے پھولوں کی پلیٹ گر چکی تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے اٹھائی تھی۔ اس نے تو بہت کوشش کی تھی کہ صبا اس کی زندگی سے نکل جائے
مگر ایک مرتبہ پھر صبا اس کے سامنے تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں بس تمہیں زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر ازجد نے اسی وقت اپنی ماں سے رشتہ ناتا توڑا اور صبا کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی دوسری بیوی اس کے ساتھ تھی، جو پہلے سے حقیقت سے آگاہ تھی۔ اسے صبا کی موجودگی سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہاں، مگر ازجد رو رو کر صبا سے معافیاں مانگتا رہا کہ اس نے اپنی محبت پر یقین نہیں کیا۔